100 سال کے اس عرصے میں تو موسٹلی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اس ٹائم پر دین پر ایک ہمہ گیر زوال آیا، اور اس ہمہ گیر زوال کو ختم کرنے کے لیے اور دین پر وہ جو دھند اور وہ جو دینی عقائد پر، اعمال پر، تمام طرح کے معاملات پر جو ایک گرد آ جاتی ہے، جس میں اغیار کے فتنے بھی شامل ہوتے ہیں اور جس میں بہت سارے اپنوں کی مہربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اس گرد کو مٹانے کے لیے اور اس دھند کو ہٹانے کے لیے اور دین کے اس چہرے کو پھر تر و تازہ کر کے، صاف ستھرا اجلا کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دراصل مجددین آتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر چونکہ ختم نبوت کی مہر لگی اور انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، تو اب یہ ذمہ داری علماء امت، صلحائے امت اور سب سے بڑھ کر مجدد امت کی ہوتی ہے کہ وہ دین کو از سے نو اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کا احیاء کریں۔ اگر ہم قائد انقلاب مجدد اصل شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی زندگی کی پیدائش اور ان سالوں کو تھوڑا سا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے امت مسلمہ پہ ایک بہت ہمہ گیر زوال آیا۔ خلافت عثمانیہ کو جب ختم کیا گیا تو خلافت عثمانیہ کا ٹائم وہ ٹائم تھا کہ جب ایمپائرز کا دور تھا۔ ایمپائرز یعنی آج اس وقت ہم جو جس دور میں جی رہے ہیں یہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے، ریاستیں، یعنی پوری ایمپائرز کو ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن وہ جو ٹائم تھا وہ ایمپائرز کا دور تھا، بڑی ایمپائرز تھی، یعنی اگر یو کے حکمرانی کر رہا تھا تو اس کے زیر نگین بہت بڑا علاقہ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یو کے کی گورنمنٹ میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اسی طرح پرتگال تھی، فرینچ کی بہت بڑی گورنمنٹ تھی۔ بائیں ہی مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تھی جس کا آغاز اس علاقے سے ہوا اور پھر پورا جزیرۃ العرب اور یورپ تک خلافت عثمانیہ پھیلتی چلی گئی۔ لیکن خلافت کی جو وہ ہمارا انسٹیٹیوشن تھا اس کے اندر ایک طاقت تھی، اور وہ طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت تھی بیسیکلی ایک ہی نظریے پر پوری امت مسلمہ کا اتحاد، اور وہ اتحاد کی بنیاد تھا کلمہ ایک ایسی طاقت تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بےتاب ہو جائے۔ یہ کلمے کی طاقت تھی جس نے ایک عربی کو، ایرانی کو، بر صغیر کے رہنے والے کو، یورپ کے رہنے والے کو، پوری دنیا میں ہر خطے میں بسنے والے مسلمان کو متحد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد عالم کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ عالم کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ ماضی میں، چونکہ وقت تھوڑا ہے بہت شارٹ میں، ماضی میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ نیشن سٹیٹس کا ایک تصور دیا گیا۔ نیشن سٹیٹس کا تصور کیا ہے؟ قومی ریاست۔ نیشن سٹیٹس کا تصور یہ تھا کہ دبئی جو ہے وہ ایک الگ ملک ہے، ایران ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے اور ہم پاکستانی ہیں، ایران ایک الگ ملک ہے وہ ایرانی ہے، افغانستان ایک الگ ملک ہے وہ افغانی ہے۔ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ تصور ان تازہ بتوں میں، اقبال فرماتے ہیں، ان تازہ بتوں میں سب سے بڑا وطن ہے، اور جو پیرہن ہے اس کا ملت کا وہ کفن ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو وطنیت کا بت ہے اس نے اسلام کے اتحاد کو پارا کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا کہ خلافت کو ختم کیا گیا۔ ترکی، الجزائر، تیونس، مصر، شام، ان سب کو الگ الگ ملک ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ افغانی ہیں، آپ ایرانی ہیں، آپ شامی ہیں، آپ مصری ہیں، آپ فلانے ہیں، آپ فلانے ہیں۔ یعنی کہ اسلام کے جسم کو
پارا پارا کر دیا گیا فزیکلی. ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے عقائد پہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ کیا گیا. مثلا توحید اور رسالت کا کنسیپٹ ہے، اس کو الگ الگ کر دیا گیا. کچھ ایک طبقہ پیدا کر دیا گیا وہ توحید کی بات کرتا ہے، دوسرا طبقہ پیدا کر دیا گیا وہ رسالت کی بات کرتا ہے. اب رسالت کے چیپٹر میں آئے تو ایک طبقہ ہے جی وہ کہتا ہے نہیں میلاد بنانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں سرکار کی سیرت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح آگے چلیں، ایک دو طبقات اور پیدا کر دیے گئے. ایک طبقہ وہ آیا جس کو کہہ دیا گیا جی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شان سب سے بلند ہے، نو ڈاؤٹ سب سے بلند ہے. اور دوسرا طبقہ ایسا آیا کہ جو ان کی شان کو گھٹا کر باقیوں کی شان بڑھا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے پارا پارا. یہ وہ تو تھا جسم کو پارا کیا گیا، آپ دیکھیں نظریے کو، روح کو کیسے پارا پارا کیا گیا. یعنی پھر ایک طبقہ پیدا کیا گیا، اس نے کہا جی دین پہ عمل ہونا چاہیے، مسجد آباد کر دیں، سیاست کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور سیاسی تحریک اٹھی اسلام کی، اس نے کہا سیاست امپورٹنٹ ہے، مذہب کو چھوڑ دیں. یعنی آپ دیکھیں گے تو ہر چیز میں دوئی کا تصور پیدا کیا گیا، اوپر سے لے کے نیچے تک. یعنی توحید کے تصور کو رسالت سے جدا کر دیا، رسالت کے تصور میں سرکار کے عشق کو جدا کر دیا گیا، عمل کو جدا کر دیا گیا. اس سے آگے آئے سرکار کے اہل بیت اور صحابہ جو دونوں ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں، صحابہ کو الگ کر دیا گیا، اہل بیت کو الگ کر دیا گیا. اس سے آگے چلیں، دین جو کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، دین کو الگ کر دیا گیا، سیاست کو الگ کر دیا گیا. اس سے آگے چلیں، جب علم کے میدان میں آئے، علم کے میدان میں تو دینی تعلیم کو الگ کر دیا گیا، دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا گیا. پھر دین کی تعلیم میں آئے تو اس کے 5-6 مختلف نصابات بنا دیے گئے. ایک نصاب نے حدیث کی فکر کو عام کیا اور اہل حدیث نے جنم لیا. یہ باتیں میں بڑی کھلی کر رہا ہوں لیکن بڑی تکلیف کی باتیں کر رہا ہوں. ایک نصاب ایسا بنا دیا گیا کہ جس سے صرف ایک اسلام کے ایک شعبے کو ڈومینیٹ کر دیا گیا اور باقی شعبوں کو کمزور کر دیا گیا. تو یہاں تک میری بات آپ کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے کہ پہلے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اسلام کا جو ریاستی طاقت تھی، جو اسلام کی خلافت کی طاقت تھی، اس کو پارا پارا کیا گیا. اور خلافت کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے بعد اگلا کام یہ کیا کہ نظریے اور عقائد پر حملہ کر کے اسلام کے اندر کئی گروہ جنم دے دیے گئے، کئی فرقے پیدا کر دیے گئے. دوستان محترم، اس سارے عمل سے اسلام کے اندر ایک ہماگیر زوال نے جنم لیا. اس سارے عمل سے کیا ہوا حکیم صاحب کہ اس سارے عمل سے وہ زوال جو خلافت عثمانیہ کو توڑنے سے پیدا ہوا، پہلے تو مسلمانوں کے ممالک کو الگ الگ کیا گیا، پھر ان کے ذہنوں کو الگ کیا گیا، پھر ان کے عقائد کے اندر ڈسٹریبیوشن کر دی گئی، پھر علم کے میدان میں ڈسٹریبیوشن کر دی گئی. یعنی اتنی تقسیمات کی گئیں کہ آج امت مسلمہ ایک یونیفائڈ فورس نہیں ہے. آج امت مسلمہ یونیفائڈ. اور یہ کیوں کیا گیا؟ سوال، یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو توڑنا ہو تو آپ ایک یونیفائڈ، ایک مضبوط متحد چیز کو توڑ نہیں سکتے، اس پہ غلبہ نہیں پا سکتے. اگر آپ نے کسی چیز پہ غلبہ پانا ہے تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول کو اپنانا پڑے گا. دوستان محترم، یہ تو تھا ایک چھوٹا سا خاکہ ہماگیر زوال کا. اب آئیں اس شخصیت کی طرف. انہوں نے کیا کیا ہم میں سے بہت کو نہیں پتا، بہت سو کو نہیں پتا. قائد انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک ایسا نظام تعلیم دیا اس قوم کو، ایک ایسا نظام تعلیم کہ جس نظام تعلیم نے سب سے پہلے دین اور دنیا کی دوئی کو ختم کیا. دین اور دنیا کی دوئی ختم کر دی گئی. پھر ایک ایسا نظام تعلیم دیا کہ جس نظام تعلیم نے ایک طرف محبان اہل بیت پیدا کیے اور دوسری طرف عشاقان صحابہ پیدا کیے. ایسا نظام تعلیم دیا کہ جس نے ایک طرف
توحید کا نغمہ لاپنے والے پیدا کیے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے پیدا کیے، اور دوسری طرف سرکار کے عشق میں جان لٹانے والے پیدا کیے۔ ایسا نظام تعلیم دیا کہ جس نے ایک طرف ممبر پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیاء کرنے والے سکالرز پیدا کیے، اور دوسری طرف وہ لوگ پیدا کیے جنہوں نے روڈ پر کھڑے ہو کر دھرنے دے کر اس قوم کو آئین کا سبق پڑھا دیا۔ حاضرین محترم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کیا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں، تاریخ میں اسٹڈی کریں شخصیات کو۔ کوئی شخصیت یا تو محقق ہوتی ہے یا مقرر، کوئی شخصیت یا تو مصنف ہوگی یا وہ تقریر کے میدان میں لاجواب ہوگی۔ پھر آگے چلیں، کوئی شخصیت اگر مقرر بھی ہے اور اس کے بعد مصنف بھی ہے تو وہ تنظیمات قائم کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ پھر اس سے آگے چلیں، اگر وہ تنظیمات قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ شاید صرف دینی تحریک قائم کر دے، وہ دین اور سیاست دونوں کو لے کے نہیں چل سکے گی۔ پھر اس سے آگے چلیں، اگر وہ مقرر ہے، محقق ہے، مصنف ہے، اس کے بعد وہ آرگنائزر بھی ہے، تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے شاید صوبے یا پھر ملک کی سرحدوں سے باہر نہیں جا سکے گی۔ لیکن کیا اللہ پاک نے کیا غیر معمولی صلاحیت بخشی اللہ تعالیٰ نے ہماگیر زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں والی شخصیت تشریف لاتی ہے، اور یہ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ مختصر تعارف کروایا۔ اب چونکہ اس پہ بہت لمبی بات تو ہونی تھی، ہو سکتی تھی، لیکن اس کے اختتام پہ ایک میسج کے ساتھ اس کو ختم کروں گا، ایک پیغام کے ساتھ۔ دوستان محترم، میں ذاتی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب حضور شیخ الاسلام کے کام کو دیکھتا ہوں، آپ یقین مانے مجھے یقین نہیں آتا کہ 70 سال کے اس عرصے میں، اچھا ایک پہلو رہ گیا، اس کو بھی ٹچ کر لوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر کوئی شخصیت جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنے کام کر دیے، اس نے 1000 کتابیں لکھ دی، اس نے 7000 موضوعات پہ لیکچر دے دیے، اس نے تنظیم قائم کر دی، اس نے تحریک قائم کر دی، اس نے پوری دنیا میں مراکز قائم کر دیے، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں بچے جو ہیں وہ تعلیم و تربیت سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ سارے بچے پی ایچ ڈی ڈاکٹر، سوروں کی تربیت بے مثال، اور انہوں نے پورے کے پورے نظام کو سنبھالا ہوا۔ حیرت، اب یقین میں انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری شخصیات کو پڑھا، ان کو دیکھا، تو میں سوچا کہ یہ ممکن کیسے ہے، یا اللہ یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک وقت میں، اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام، دنیا کے 90 ممالک میں مراکز اور دین کا پورا سیٹ اپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے موضوعات بھی، کتابیں، پھر یونیورسٹی، پھر سکولز، پھر کالجز، پھر حلقات درود، پھر تحریک کے اندر بھی مختلف فورمز، کام ملٹی ڈائمینشنل، اور اتنے کم وقت میں، اور اتنی غیر معمولی سطح کی کامیابیاں۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے سم ٹائم یقین نہیں آتا۔ پھر میں نے اس پہ کچھ پڑھا، پھر قائد محترم کی کچھ میں نے اسپیشل خطابات اور انٹرویوز میں سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کی، وہ میں آپ کے سامنے اس کا نتیجہ رکھتا ہوں کہ جب انسان کوئی کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہے تو اس کا راز کیا ہے؟ وہ یہ راز بھی قبلہ کی زندگی سے ملا۔ میں نے جب دیکھا کہ 1000 کتابیں لکھ دی، یونیورسٹی قائم ہو گئی، لاہور میں جا کے آپ سیٹ اپ دیکھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور ایسی یونیورسٹی کہ جو اس وقت پاکستان کی صف اول کی یونیورسٹیز میں سے ہے، منہاج یونیورسٹی صف اول کی یونیورسٹیز میں سے، سکولز قائم ہو گئے، پوری دنیا میں نیٹ ورک قائم ہو گیا، تحریک قائم ہو گئی، تحریک کے اندر مختلف فورمز ہیں، سیاسی فورم الگ کام کر رہا ہے، خواتین کا الگ کام کر رہا ہے، نوجوانوں کا MSM، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر بچے اپنے، وہ بھی تربیت یافتہ، وہ بھی PhD ڈاکٹرز، تو میرے ذہن میں شاہ صاحب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک انسانی زندگی میں ہم تو اپنی پوری زندگی لگا کر ایک 5 مرلے کا گھر بنا لیتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا اینڈ آ جاتا ہے، اور ایک شخص نے جنگ سے اکیلا اٹھا اور پوری دنیا میں اتنا ہماگیر نیٹ ورک بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہر فتنے کا بھی جواب دیا، یعنی پاکستان کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اتنا کلوزلی ان ٹچ رہے
کہ چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہو، چاہے وہ فتنہ قادیانیت ہو، چاہے وہ فتنہ ناسبیت ہو، اور جتنے بھی فتنے اٹھے حضور شیخ الاسلام نے بر وقت ان کا جواب بھی دے دیا. تو میں نے سوچا کہ یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ یہ ٹائم تو بہت کم ہے لیکن کام تو بہت غیر معمولی ہے. تو اس سے راز یہ ملا. قبلہ ہی کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، کیو ٹی وی کے ساتھ تھا، تو اس نے یہی سوال پوچھا اینکر نے کہ جی آپ کا جو اتنا کام ہے، یہ کام انسانی ذہن مانتا نہیں ہے کہ آپ نے اتنے کم وقت میں کیسے کر لیا. تو حضور قبلہ قائد محترم نے اس کا ایک جواب دیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ جواب یہ تھا اس کا. اب میں نے جب اس پہ اسٹڈی کی تو میرے سامنے دو پہلو آئے. ایک اس کا روحانی پہلو ہے، اتنے زیادہ کام کا روحانی پہلو ہے. ایک اس کا عملی پہلو ہے، عملی یعنی پریکٹیکل. روحانی پہلو یہ ہے جو قبلہ ہی کی زبان سے سنا، وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو وہ ذات چونکہ لامحدود ہے، کوئی لیمٹس نہیں ہے، تو اس کی قلت میں کثرت ڈال دی جاتی ہے، اس کے ہر کام میں کثرت ڈال دی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال قرآن پاک کے اندر کہ اصحاب کہف نے غار میں چند لمحے گزارے تھے اور دنیا 300 سال گزار گئی تھی. تو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ٹائم کو پھیلا دیا، کسی کے لیے مختصر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، کتنے ہزار مقامات کی اسٹڈی کر لی، لیکن واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. تو یہ زمان و مکان کی حدیں اس رب کے ہاتھوں میں ہیں. اس جو اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو اس ذات کے ساتھ متعلق ہوگا، اس کو ان حدود و قیود سے آزاد کر دیا جائے گا. تو پہلا راز تو یہ ملا. لیکن چونکہ ہمارا یہ بھی ایک ہماگیر زوال کا حصہ تھا کہ ہم اکثر چیزوں میں روحانی پہلو کو سامنے رکھ کر عملی طور پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو روحانیت کی وجہ سے، یہ تو چونکہ یہ تو اصل میں اللہ کا کرم تھا، ہو گیا ہے. لیکن خالی یہ بات نہیں ہے. اب اس کا ایک عملی پہلو ہے. عملی پہلو میں شاہ صاحب ایک دو واقعات سناؤں گا. ایک واقعہ ہمارے بڑے بھائی ہیں علامہ اشتیاق الوی صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے گئے لاہور میں اپنے کسی ذاتی کام سے. ٹائم سیٹ تھا. تو جب وہ کمرے سے داخل ہوئے تو ڈاکٹر صاحب آگے کوئی حدیث کے اوپر کوئی 10-12 ریسرچ اسکالرز بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک نشست فرما رہے تھے اور حدیث کی کتاب کھلی تھی. تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو قبلہ نے اشارہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا آپ ساتھ بیٹھ جائیں. اب ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے ہیں، حدیث کے طلباء سامنے بیٹھے ہیں، ریسرچ اسکالرز. علامہ صاحب کہتے ہیں اشتیاق صاحب کے ڈاکٹر صاحب نے ایک صفحہ پلٹا، حدیث پڑھاتے پڑھاتے صفحہ پلٹا، اور اس دوران جو چند سیکنڈز کا ٹائم تھا مجھے مخاطب کیا، بیٹا اشتیاق آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ؟ تو میں نے کہا حضور میں ٹھیک ہوں. دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ وقت کے ایک سیکنڈ کو ضائع نہیں فرمانا چاہ رہے تھے. اس کو سمجھیں. اچھا دوبارہ پڑھایا، دوبارہ صفحہ پلٹا. اب سگے بھائی میرے اس کے راوی ہیں اس واقعے کی. پھر پوچھا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ تم آپ سب کہتے ہیں میں نے اپنی مختصر بیان کر دیا حضور یہ معاملہ ہے. اچھا وہ سن لیا. پھر سبق بڑے بھائی میرے بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ کوئی 12-13 صفوں کے پلٹنے میں جو ٹائم تھا، جو سیکنڈز تھے، حضور شیخ الاسلام نے 19 سیکنڈز میں میرا مسئلہ سنا، مجھے حل دیا اور فرمایا بیٹا اب آپ کو اجازت ہے. حضور وقت میں برکت ویسے نہیں ملتی. ہم یہ کہیں اس کے لیے عملی، جیسے آپ مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا جب پاس تشریف لے گئے اور دعا کا فرمایا، تو اس نشست کے اختتام پہ حضرت ویسے کرنی نے کیا فرمایا تھا کہ بھائیو اب اجازت ہے، وقت بہت کم ہے، تیاری کرنی ہے. تو آپ یقین مانیں کہ اس کا ایک عملی پہلو ہے کہ یہ جو شخصیات جن کو حدود و قیود سے آزاد کیا جاتا ہے، ان کے اوقات میں برکت دی جاتی ہے، یہ عملی طور پر اتنے مستعد ہوتے ہیں کہ اپنا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرتے. یہ خالی اس سے نہیں ہوتا. تحریک منہاج القرآن کے لیے اپنی ذات کو شامل کر کے تمام فورمز کے لیے آج کے اس مجدد عصر کا ایک پیغام ہے، اور وہ یہ پیغام ہے کہ اس مجدد نے تو اپنا کام کر دیا، ہمارا کام باقی ہے. ہم کم از کم سیکنڈز نہیں تو اپنے منٹس کو بچا لیں، منٹس نہیں تو اپنے گھنٹوں کو بچا لیں.
ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں اور اس مجدد عصر کے اس مشن کو، جس مشن کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کی، اس مشن کے لیے تن من دھن کی قربانی دیں اور اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس مشن کی سربلندی کے لیے دن رات کام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔